اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض وناشر فضائل محمد وآلہ فی الطول والارض ثم الصلاة والسلام علی ذوی الانفس الزاکیات الطیبات الباہرات البینات النبی العربی القرشی ابی القاسم محمد وإطرته الطاهرين الهداة ولعنة الله على أعدائهم من أول الوقت إلى آخر الدهور والساعات۔ محترم ناظرین اور تمام محبان اہل بیت کو اور عزاداران سید الشہداء کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 محرم کا دن ایسے ہی گزر رہا ہے جس طرح ایک کلاک کی سیکنڈ کی سوئیاں ٹک ٹک کرتے ہوئے وقت کو کل کرتی ہوئی کسی کو فائدہ دیتی ہوئی گزر رہی ہیں، اور جلد ہی جلد ماہ محرم بھی تمام ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلا 4 محرم ہو گیا۔ تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ امام حسین علیہ السلام کے عظیم صحابی، بچپن کے ساتھی اور وفا کے پیکر حضرت حبیب بن مظاہر اسدی رضوان اللہ تعالیٰ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک حسین کی شہادت کا اور قتل کا مومنین کے دلوں میں ایک ایسا حرارت اور غم ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا محرم الحرام کی راتیں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، کربلا کا میدان سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر کھینچ رہا ہے، ایک خط کھینچ رہا ہے۔ آج 4 محرم الحرام کی مجلس ہمیں تاریخ کے اس عظیم اور وفادار بوڑھے مجاہد کی یاد دلاتی ہے جس نے بچپن کی دوستی کا حق کربلا کی تپتی ریت پر اپنا خون دے کر ادا کیا۔ میرا اشارہ امام حسین علیہ السلام کے مخلص صحابی جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرف ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بچپن کی دوستی، محبت۔ معزز ویورز، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر عمر میں امام حسین علیہ السلام سے کچھ سال بڑے تھے، لیکن بچپن میں مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ روایت میں آیا کہ ایک بار حضور اکرم گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ایک بچے یعنی جناب حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا، اس کی آنکھوں کو چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب صحابہ نے وجہ پوچھی تو رحمت عالم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جہاں حسین پاؤں رکھتا ہے یہ اپنی آنکھیں وہاں رکھتا ہے، اور پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے منہ اور آنکھوں پر ملتا جاتا ہے۔ چونکہ یہ میرے فرزند حسین کو دوست رکھتا ہے، اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي جِبْرَائِيلُ إِنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَنصَارِهِ فِي وَقْتِهِ کربلا، اور مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ لڑکا واقعی کربلا میں امام حسین کے انصار میں سے ہوگا۔ مومنین اور مسلمانان عالم، محبان اہل بیت، آپ سمجھے وہ لڑکا کون تھا؟ وہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ جبھی تو اس لڑک پن کے دوست نے کربلا میں پہنچ کر امام حسین پر اپنی جان نثار کی اور باوصف پیری، ایسے وقت پر آشوب میں کہ راہیں ہر طرف سے بند تھیں، کوفے سے کربلا میں امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جان فدا کر دی۔ اور حضور اکرم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے حسین کی نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ تھا وہ بچپن کا رب جو کوفے کی بڑھاپے کی زندگی میں بھی حبیب کے دل سے نہ نکلا۔ حبیب ابن مظاہر صرف دوست نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے بھی تھے۔
جنہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور علم منایا و بلایا، مستقبل کے واقعات کا علم اس کے حامل تھے۔ ویورز، جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اور یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو امام نے اپنے وفادار ساتھیوں کو یاد کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام نے کوفے میں جناب حبیب کے نام ایک مختصر خط لکھا۔ اس خط کے جملے مومن کے دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ امن الحسین بن علی الی الرجل والفقیہ حبیب بن مظاہر، اے حبیب، تم ہمارے رسول سے قرابت داری کو جانتے ہو، تم ہماری رسول سے قرابت داری کو جانتے ہو اور تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، تم غیرت مند ہو، اپنی جان ہمارے لیے دریغ نہ کرنا۔ رسول اللہ قیامت کے دن تمہارا اجر تمہیں دیں گے۔ کوفے پر ابن زیاد کا سخت پہرا تھا۔ حبیب بن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ امام کا قاصد پہنچا۔ جب حبیب نے خط پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بوڑھے حبیب کھڑے ہوئے اور فرمایا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہاں ایک بڑا ہی مخلصانہ، درد مندانہ واقعہ ملتا کہ حبیب نے ابن زیاد کے پہرے داروں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کوفے سے باہر بھیجا کہ میں رات کو آؤں گا۔ حبیب جب چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا مالک نہیں آیا تو میں خود حسین کی مدد کے لیے تمہیں لے جاؤں گا۔ حبیب یہ سن کر رو پڑے، غلام کو آزاد کیا اور خود رات کے اندھیرے میں کربلا کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ خیمہ سادات میں خوشی اور شہادت، ذرا تصور کیجئے کربلا کے اس منظر کا کہ وہ سادات مدینہ جنہیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں جب 4 یا 5 محرم کو دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، غازی عباس آگے بڑھے، دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا دوست بوڑھا حبیب بن مظاہر چلا آ رہا ہے۔ جب حبیب خیموں کے قریب پہنچے، امام حسین خود ان کے استقبال کے لیے آئے۔ حبیب نے امام کو دیکھا، گھوڑے سے گرے امام کے قدموں کو چومنے لگے۔ پھر کربلا کی فضا میں ایک عجیب منظر ابھرا جب مخدرات عصمت خیموں کی مستورات کو پتہ چلا کہ بابا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، تو سیدہ کبریٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا، بھائی عباس، حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ کہنا کہ زینب آپ کی آمد پر شکر گزار ہے۔ ویورز، اہل بیت، جب غازی عباس نے حبیب کو بی بی زینب کا سلام پہنچایا تو حبیب تڑپ گئے۔ انہوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی، داڑھی کو پکڑا اور رو کر کہنے لگے، ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھ جیسے گناہگار پر۔ زہرا کی بیٹی سلام بھیج رہی ہے، حبیب کی کیا اوقات کہ ناموس رسالت اسے سلام کہے۔ کیا غربت کا عالم تھا۔ حبیب نے اسی وقت عہد کیا
کہ جب تک حبیب کی رگوں میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی ہے سادات کے بچوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور پھر عاشور کے دن اس بوڑھے مجاہد نے وہ جنگ لڑی کہ دشمن کانپ اٹھے۔ جب حبیب گھوڑے سے گرے اور ان کا سر قلم کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام ان کے لاشے پر پہنچے۔ امام نے اپنے دوست کے خون آلودہ سر کو گود میں لیا، ان کی جدائی پر روئے اور فرمایا، اے حبیب خدا تم پر رحم کرے، تم ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرنے والے عابد تھے، تم نے میرا حق دوستی ادا کر دیا۔ پروردگار حبیب ابن مظاہر ہمارے دلوں میں امام وقت کی سچی وفاداری پیدا فرما۔ پروردگار بحق حبیب ابن مظاہر ہمارے دلوں میں امام وقت کی سچی وفاداری پیدا فرما۔ خدایا ہمیں دین اور تاریخ کو سچائی کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس ذکر اور رونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین و محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بار الہ آپ کو ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر علیہ السلام کے، کہ یہی غم ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، یہی غم ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے، یہی وہ دکھ اور غم ہے سادات کے کہ جو ہمارے دکھوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ ہم اپنے دکھوں میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے ہمارے سارے دکھ اہل بیت نے اپنے اندر لے لیے ہیں۔ وہ حوصلہ رکھنے والی ہستیاں تھی۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں، بیمار کرم اللہ کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ ببرکت طول عمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما، اور جو جن حاجات پہ پریشان ہیں اور جو شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ بار الہ جن گھروں میں بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کی خواستگاری فرما۔ بار الہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ان کی مغفرت فرما۔ اور جو لوگ جس بھی حوالے سے تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، میرے اللہ ان کی رزق کو کشادگی عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ کی طرح سیدھے راستے پہ قائم رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔